حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری ہے، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا۔ تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے، یہ صحیح بخاری ہے، قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں، تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس، نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا۔ میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا۔ حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے، کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے، میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے ہی جائیں گے جنت میں۔ کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے، ناراض ہوتے، غصہ کرتے، بکھرتے، شکوے کرتے، پریشان ہوتے، ہر وقت کی آزمائش، ہر وقت کا دکھ کو، یار اس سے نکل آؤ، تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ نا، تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ، تھوڑا کسی چیز کو نا، کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا۔ کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے، کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے۔ مطلب ہر جھگڑے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں، چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، حضور سوال کا جواب دیں، فرمایا نہیں پتہ مجھے، میں نے لگا اتنے بڑے امام ہو سوال کا جواب نہیں آتا، فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا، ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہیں بھائی نہیں پتہ مجھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے، تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی، اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا۔ ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں، اس طرح نہ کریں۔ کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں، اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے، اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے، وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے، وہ اس کا کوئی نہ، وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے، نہ کوئی اس کا انداز ہے، نہ اس کا کوئی شیخ ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے، نہ کسی کو استاد مانتا ہے، نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے، تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں، چھوڑ دیں اسے، اپنی زندگی محبت والی بنائیں، پیار والی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشت کے امام ہیں، حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ، لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے،
کیا بول کے بتائیے، نہیں بولتے آپ، کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں. جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے وہ لگتا ہے مجھے. حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں. پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے، کہ صرف پھوکا والا پیر ہوں ہے. پیر کا کام ہے دین بتائے، تو جو ہر جمعے دین بتائے، جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے. تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں.